انہیں کو قرآن و سنت کی طریق، بلکہ الحمدللہ قرآن درست کر کے بھی دکھایا، معاشرے میں سنت کا نظام پھیلا کے بھی دکھایا. خالی زبان سے نعرہ نہیں آیا، بلکہ الحمدللہ اہل سنت نے، ہمارے شیخ طریقت نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے، الف اس طرح ادا کرتے ہیں، باء اس طرح ادا کرتے ہیں، صاد اس طرح ادا کرتے ہیں. مناسب لہریں بھی نہیں پڑھ رہے. صحیح بات ہے، ہم اردو کی طرح پڑھتے تھے الف بے تے سے الف سے بے سے تے سے. تو قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ ہے کہ مجہول نہیں پڑھا جائے بلکہ معروف پڑھا جائے. جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں الف با تا سا، یہ ہے معروف. مگر افسوس کہ ہمارے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آج وقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اور بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت بھیجتے ہیں. ظاہر ہے جب غلط پڑھیں گے تو لعنت ہی ملے گی. اور فرمایا بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان پر یہ قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے. اور قرآن کی دعا جس کو لگی اس کا بڑا پار ہوگا نہیں. یہ میرے مرشد قرآن کی دعا لگی ہے نا کہ آج سارے عالم میں الحمدللہ ان کا نام ہے. انہوں نے ایک دو کا قاعدہ پڑھایا وہاں بیٹھ کے، اس کے بعد میں مدرسے چلے، سلسلہ چلا. الحمدللہ آج ساری دنیا میں مسجد مدینہ کی ترتیب میں بتا رہے ہیں. الحمدللہ یہاں بھی فجر کی نماز کے بعد مسجد مدینہ کا سلسلہ ہے. اسلام میں پڑھتے ہیں، بھلے ایک کلاس پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں وہ ہماری کتنی بیت گئی، کتنی بیتتی جا رہی ہے، کتنی بچی کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ. تو اگر مسجد میں آتے ہیں، اگر ایک حرف درست پڑھ لیں، صحیح مقصد ادا کر لیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی، دنیا انشاءاللہ. تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، بہت زبردست قرآن پڑھتا ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے. کرامن کاتبین کون ہے؟ وہ فرشتے جو بیٹھے نام ہمیں لکھ رہے ہیں نا. فرمایا وہ فرشتوں کے ساتھ ہے. اور جو شخص رک کر پڑھتا ہے، یعنی قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس پر شاپ ہے، اس کی زبان آسانی سے نہیں کھلتی، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر عطا فرمایا. ایک کوشش کرنے کا، ایک رک کر پڑھنے کا. سبحان اللہ. کوشش تو کر کے دیکھیں، مگر افسوس کہ ہم کوشش بھی نہیں کریں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مثل ہے. تو آج اگر ہم سے پوچھیں بتائیے کتنا قرآن یاد ہے، تو جو یاد ہے وہ الٹا سیدھا ہی صحیح، غلط ہی صحیح، تو تھوڑا تھوڑا یاد ہے. کسی کو 20 سورتیں مشکل سے یاد ہوں، مشکل سے، کسی کو کوئی سورت مشکل سے یاد نہیں ہو. تو میرے پیارے صحیح بھائیوں، قرآن کیا ہے؟ جو شخص قرآن کی تلاوت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے باغی عطا فرماتا ہے. میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دے دوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر. سبحان اللہ. حضرت ہمارے اسلاف کرام رحمہ اللہ علیہ قرآن کریم اتنا بڑا کرتے تھے، اتنا بڑا کرتے تھے کہ ان کے ہر وقت قرآن کریم زبان پر ہوا کرتا ہے. ہمارے یہاں فی زمانہ باتیں اور گانے نہیں کیا چیز زبانوں پر ہوتی ہیں. تو قربان جائیے. عیسیٰ بن محمد رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد رحمہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں انتقال کے بعد. سبحان اللہ. ہم زندگی میں نہیں پڑھتے اور وہ قرآن پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں. تو کسی نے انہوں نے پوچھا حضور آپ تو انتقال فرما چکے ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا الحمدللہ میں ہر نماز کے بعد اور ہر قرآن کریم کے ختم کے بعد دعا کیا کرتا تھا اے اللہ تو مجھے قبر میں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. اس لیے قبر میں قرآن پڑھتا ہوں. اللہ. اور ہمارا حال یہ کہ ہم گھروں میں بھی نہیں پڑھتے، زندگی میں نہیں پڑھتے. ساتھ تو عالم صلی اللہ فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس کو یاد کر لیا، اس کے حرام اور حلال کو حلال جانا، اس کے گھر والوں میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائی، قرآن کریم فرقان حمید کے کچھ آداب بھی ہیں، کس طرح بیٹھا جائے، کس طرح پڑھا جائے. چنانچہ آئیے کچھ آداب سنتے ہیں. یاد رکھیے ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے. ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. اور سورہ فاتحہ اور دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا واجب عین ہے. تو بتائیے ہم نے واجب ادا نہیں کیا، فرض بھی ادا نہیں کیا، پڑھا تو جیسا دل کرا ویسا پڑھ لیا، درست بھی نہیں پڑھا، خاص کر خواتین سے پڑھ لیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے. دیکھ کر پڑھنے کا ڈبل ثواب ہے کہ دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت. اسی لیے فرمایا جو کوئی نماز میں
کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو روایت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، اور جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے اسے 30 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو نماز کے علاوہ تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو اسے 20 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو بغیر وضو کی تلاوت کرتا ہے بغیر دیکھے تو اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو معلوم ہے نماز میں قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے، نماز میں قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ یاد رکھیے پیارے صحیح بھائیوں، ایک ہی وقت میں جب کئی لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں قرآن خوانی میں ہوتا ہے زور زور سے سب لگے ہوتے ہیں، اس طرح زور سے پڑھنا ناجائز ہے، اکثر تیجوں میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے شریعت اور قدر مختار میں ہے کہ جب مجمع میں سب لوگ قرآن کریم بآواز بلند پڑھیں تو یہ حرام ہے۔ جی ہاں، کیوں کہ قرآن پڑھنا تو مستحب ہے لیکن اس کا سننا فرض ہے۔ اب ایک پڑھ رہا ہے دوسرا بھی پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا سنیں، تو لہٰذا جب قرآن خوانی میں جمع ہو تو در مختار میں لکھا ہے ایک ساتھ آواز بلند پڑھنا یہ حرام ہے، اور ہم لوگ پڑھتے ہیں نہ پتہ ہی نہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی جگہ پر آہستہ پڑھا جائے، کہ جو پڑھ رہا ہے صرف اس کے اپنے کانوں میں آواز، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے صحیح بھائیوں، بازار میں جہاں لوگ کام میں مشغول ہو وہاں تلاوت بآواز بلند کرنا ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں دکان جناب کھلی نہیں ابھی، اور پہلے تلاوت کی کیسٹ لگانی کر کے خود بھی صفائی کر رہے ہیں دکان کی، اور جو بازار میں وہ بھی صفائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ تو کیا کریں، تلاوت جب لگا دی توجہ سے سنیں، اور پھر اس کے بعد جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد صفائی کرے دکان کی۔ لیکن ہمارے ہوتا ہی معاملہ ہے، وہ سمجھتے ہیں برکت ہونی، تو برکت کیا ہونی، اللہ کا فرماتے ہیں تو ناجائز ہے۔ جی ہاں، ہمارے شریعت اور دور مختار کے حوالے سے لکھے۔ بہرحال پیارے صحیح بھائیوں، قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی مریض یا سوتے ہوئے کو تکلیف نہ۔ اسی طرح فرمایا جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ اس کو بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے سے کہ یہاں حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف قرآن کریم کسی نے خیر کے لیے مانگا اور اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو اس کو بتا دینا واجب ہے کہ اس میں یہاں ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ دن کا جو آدمی مسجد سے نکالتا ہے وہ بھی پیش کیا گیا، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ آدمی کو کوئی صورت یا آیت دی گئی اس نے بھلا دی۔ یاد کر کے جو لوگ بھلا دیتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے۔ ابو داؤد ترمذی نے روایت کی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی سے روایت کی کہ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑ ہو کر آئے گا۔ اور نسائی نے روایت کی کہ قرآن مجید میں ہے کہ ایسا شخص اندھا اٹھایا جائے گا۔ لہذا جس گھر میں قرآن مجید رکھا ہو اس گھر میں کوشش کر کے اس گھر کو دیگر یعنی کتا تصویر وغیرہ سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح پیارے صحیح بھائیوں، اگر معاذ اللہ کسی شخص نے قرآن کریم کی توہین کر دی یا معاذ اللہ توہین کی نیت سے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا تو وہ کافر ہو گیا۔ اللہ لہذا ذوق شوق اور توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرمائیے، حضور قلب سے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اس میں کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ اپنے اکتاہٹ اڑتی ہے، بیٹھا نہیں آتا، پیر سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، باز پڑھتے ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس پارا ذرا پورا کر لو، 2 صفحے رہ گئے، پارا ذرا پورا کر لو، تو اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ذوق اور شوق نہیں، عبادت دل عبادت میں کھینچنا نہیں چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی نے الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سازی تحریک دعوت اسلامی بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان ہوا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بنام الحمدللہ پاکستان میں ہزارہا مدارس المدینہ قائم ہیں، جن میں طلباء کو مفت الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم درست مخارج کے ساتھ دی جاتی ہے اور حافظ قرآن بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہ امیر سنت کا فیضان ہے کہ آپ نے الحمدللہ نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ الحمدللہ 5000 سے زائد مدرسے کراچی میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مفت رکھتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً ہر مسجد میں 41 منٹ کا مدرسہ رکھتا ہے، جس میں درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ یہ فیضان مرشد ہے الحمدللہ، یہ فری میں قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے اور سب لوگ ویڈیو سے کام ختم کر کے عشاء کے بعد 41 منٹ بیٹھ کر مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے ہیں۔ تو آپ بھی پیارے سامنے ہمت فرمائیں، چلیں یہیں آ جائے کریں، یہاں آتے ہیں تو ارے پاکستان کب جائیں گے، کب پڑھیں گے، کب سوچیں گے، تو یہاں موقع ملتا ہے الحمدللہ ایک ایک لفظ درست کر لیا کریں۔ لیکن ہم قرآن کریم میں 29 حروف ہیں، اگر 29 حروف سال میں کتنے دن ہوتے ہیں 365، چلیں 65 میں سے آپ 30 ہی نکالنے والے، 300 میں اتنا چھوڑ، تو 52 ہفتے ہوتے ہیں قرآن
آنے پورے ہفتے میں 52 جمعے ہوتے ہیں. تو 52 جمعے آپ جمعے نہیں چلے اتوار ہی آتے ہیں مسجد, تو کم سے کم اگر 35 یا 30 اتوار کی پابندی سے آئے, ہفتے کے اجتماع میں آئے, تو اس کے بعد اگر ایک ایک لفظ پڑھ کے درست کر لیا تو دیکھیں آخر سمجھ جائے گی, نماز درست ہو جائے گی. اس لیے باہر سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پورا لیجیے. اب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں آتا. کئی دفعہ بتایا گیا کہ لفظ